بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ سن رکھا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوتا ہے. تو جادو ہے کیا؟ جادو کا لفظ ایسا ہے کہ جس سے ہر کوئی واقف ہے، کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں. جادو کا لفظ اردو زبان کا لفظ ہے. عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سحر جس کا لغوی معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ دھوکہ دینا، حیلہ کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یا کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر ہو جائیں. یعنی کسی چیز کی اصل حقیقت کو چھپا دینا اور اس کے اوپر ایسی ملمہ سازی کرنا کہ وہ دوسرے کو کچھ سے کچھ نظر آئے. مختلف علماء کرام نے جادو کی مختلف تعریفیں کی ہیں، اس کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا ہے، لیکن سب کی تعریف میں یا سب کی ڈیفینیشن میں ایک بات مشترک ہے، ایک کامن چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ جادو کے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، نظر نہیں آتے، سامنے نہیں ہوتے، ہڈن ہوتے، ریزنز نہیں پتہ چلتی. جادو میں عام طور پر شیاطین، ارواح خبیثہ یا ستاروں سے مدد مانگی جاتی، دوسرے لفظوں میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی. اسی لیے جادو شرک اور کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، ایک سائیکولوجیکل انفلوئنس ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں. مثلاً یہ پین ایک جسم رکھتا ہے، مادی چیز ہے، اگر اس مادی چیز کو جسم پر لگایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم کو جو درد ہوتی ہے یہ صرف درد جسم تک نہیں ہوتی، اگر یہ درد شدید ہو تو آپ ایک ٹراما سے گزرتے ہیں، آپ کی روح بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، آپ کا نفس اس سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح بعض چیزیں جسم پر نہیں روح پر اثر انداز ہوتی ہیں، نفس پر اثر انداز ہوتی ہیں، انسانی جان پر اثر انداز ہوتی ہیں، جو پھر جسم کو بھی متاثر کر دیتی ہیں. اس لیے جادو سے صرف نفسیاتی بیماریاں نہیں بلکہ جسمانی بیماریاں بھی ہونے لگتی ہیں. مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، لیکن خوف کا اثر جسم پر ہوتا ہے نا، رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بازو کو ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں جب آپ کسی سے ڈرتے ہیں، کسی کے روب میں آتے ہیں. اسی طرح خوشی کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں یا کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس سے بھی اوور ویلمڈ ہوتے ہیں، اس کے اثرات بھی ہمارے جسم پر ہوتے ہیں. تو جادو جب انسان پر ہوتا ہے تو اس کے جسم اور اس کے حواس اور اس کی روح اور اس کے نفس یعنی اس کی پوری شخصیت پر کسی نہ کسی طرح کے اثرات ہوتے ہیں. کبھی تھوڑے ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بِإِذْنِ اللہ اثرات ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی، نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. مثلاً جب کوئی جسمانی بیماری بھی لگتی ہے تو اس کے وائرسز ہر طرح موجود ہوتے ہیں. مثلا فلو پھیلتا ہے یا طاعون پھیلتا ہے یا کوئی اور متعدی مرض پھیلتی، تو یہ تھوڑی ہوتا کہ ہر ایک کو لگ جائے. کس کو لگتی ہے؟ جس کو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. ورنہ بعض لوگ مریضوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے میگنیٹ ہوتا ہے، مقناطیس، اگر آپ اس کو سونے پر رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر آپ اس کو چاندی پہ رکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ اس کو لوہے پہ رکھیں تو لوہا مقناطیس کی طرف کھینچنے لگے گا. اسی طرح کچھ لوگوں پر جادو کے کلمات یا ان عملیات کا اثر ہوتا ہے اور کچھ پر نہیں ہوتا. اس کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ کب اثر ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، لیکن اصل چیز یاد رکھیے کہ اللہ کا اذن ہوتا ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ حفاظت فرمائے، کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص مصلحت کے تحت، اپنی مشیت کے تحت کسی کے لیے اذن دے تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو اس لیے آج جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جادو میں کیا ہوتا ہے، کس کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں، انسان کیا محسوس کرتا ہے، تو آپ نے وہم کا شکار نہیں ہونا کہ یہاں سے آپ اٹھے تو ہر ایک سوچے کہ ہاں یہ تو مجھے بھی ہوتا ہے اور میرا خیال ہے مجھ پر بھی کوئی جادو ہو چکا ہے. نہیں، ضروری نہیں کہ آپ کو جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی جادو کی وجہ سے ہو، وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جادو کی کچھ علامات ہوتی ہیں.
اور اگر وہ علامات کسی کے اندر نظر آئے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک مرض ہے دیگر امراض کی طرح. جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں ایسے روحانی امراض ہوتے ہیں، اور کچھ جسمانی اور روحانی دونوں ملے جلے ہوتے ہیں. اس لیے اس کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہوشیار رہے، حفاظتی تدابیر اختیار کرتا رہے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور اللہ کے راستے پر جمع رہے. تو انسان جب کسی شر سے آگاہ ہوتا ہے تو اس آگاہی کا مطلب اس شر کی طرف جانا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہم سیکھ رہے کہ نعوذ باللہ ہم بھی کسی ایسے کام میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ اس لیے تاکہ ہم ایسی حرکات سے دور رہیں اور باز رہیں. جادو برحق ہے. برحق کا مطلب یہ نہیں کہ درست ہے، برحق یہ اس معنی میں نہیں، مطلب یہ ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے اگر اللہ چاہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ جادو میں کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت موجود ہے، کہ کوئی جادو کے بل پر کسی کو کوئی نقصان دے سکتا ہے. کبھی بھی اس وہم میں نہ پڑے کہ کوئی جادو کر دے گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا. ہرگز نہیں، کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ اصل طاقت اور اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، اور خاص طور پر جادوگروں کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے چاہے آئے. وہ کوئی خدائی فوج نہیں ہے، کوئی طاقتور چیز نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسے اور بہت سے شر دنیا میں ہے، کیونکہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو اس امتحان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اچھا ایسا ہوتا کیوں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہ ہونے دے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے زہر موجود ہے، دیگر خطرناک چیزیں موجود ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی، بیکٹیریاز ہیں، جراثیم ہیں، لیکن انہی میں خیر بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات وہی چیزیں ہمارے لیے شر بھی ہوتی. ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مثبت پہلو بھی ہوتا ہے اور اس کا منفی پہلو بھی ہوتا ہے. عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی میں خیر کثیر رکھ دے، اور ہو سکتا ہے ایک چیز ہمیں بہت پسند ہو لیکن ہمارے حق میں، ہمارے دین میں وہ انتہائی نقصان دہ ہو، ہماری آخرت کے اعتبار سے بہت نقصان دہ ہو. تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا تو ضروری ہے، لیکن خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہم کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، اور پریشانی کی بھی ضرورت نہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، سب سے زیادہ شکر کرنے والے، سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے، سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے قریبی بندے اور اس کے رسول، لیکن ان پر بھی کچھ اثرات ہو گئے تھے اللہ کے اذن سے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو شخص اللہ سے دور ہو اس پر ہی اثرات ہوں، ہاں اس پر زیادہ چانسز ہیں، لیکن بعض اوقات ایک انسان اللہ کا مقرب بندہ ہو سکتا ہے لیکن اس پر بھی کچھ اثرات ہو سکتے ہیں اللہ کے اذن سے. لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک پر ہو. ہمیں کہیں معلوم نہیں پڑتا کہ حضرت ابو بکر پر کوئی ایسے اثرات ہوئے یا حضرت عمر پر ہوئے، نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت کچھ سکھایا، اور وہ بہت سی ایسی تکلیفوں سے گزرے جس سے باقی لوگ نہیں گزرے. پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی، ان کے امتحان بہت سخت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اجر بھی بہت بلند ہوتا ہے. اس طرح جو لوگ ان کے قریب تر ہوتے ہیں ان پر بھی زیادہ امتحان آتے ہیں. ایسے موقع پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے.